مولانا کشمی لکھتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سنا کہ دو درویش آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک درویش نے کہا کہ میں نے اپنی تمام عمر میں ایک عجیب و غریب متحمل مزاج انسان کو دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا شاید کوئی دوسرا بے نفس و بردبار انسان اس زمانے میں نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس نے حضرت خواجہ کا نام مبارک لیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں کتب صاحب میں تھا، وہاں اطلاع پہنچی کہ حضرت خواجہ باقی باللہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر درگاہ کے خادموں نے مزار کے قریب ایک جگہ پر ایک تخت بچھایا اور اس پر فرش کر کے تکیہ رکھ دیا۔ حضرت خواجہ کی آمد کی خبر سن کر یہ سب اعزاز و اکرام کے انتظامات ہو ہی رہے تھے کہ ایک ملنگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب تخت و فرش بچھا دیکھا تو بے باکی سے سوال کیا، یہ کیا ہو رہا ہے اور کس کے استقبال کی تیاریاں ہیں؟ خادموں نے کہا کہ فلاں بزرگ کی آمد کے سلسلے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ملنگ یہ سنتے ہی غصے میں بھر گیا اور حضرت خواجہ کے حق میں نازیبہ کلمات بکنے لگا۔ وہ بیہودہ گوئی کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ اب تو وہ ملنگ اور زیادہ آپے سے باہر ہو گیا اور بے باکی و ہرزہ گوئی پر اتر آیا۔ حضرت خواجہ کے روبرو ہو کر گستاخی کرنے لگا۔ حضرت خواجہ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، اے شخص، تو اس لائق ہے کہ تیرے واسطے اس جگہ فرش و فروش بچھائے جائیں؟ حضرت خواجہ کے متولین کا ایک کثیر مجمع ہمراہ تھا۔ ان حضرات کو اس کی گستاخی ناگوار گزری۔ انہوں نے چاہا کہ اس ملنگ کا مزاج درست کر دیا جائے اور اس کو احاطہ درگاہ سے نکال باہر کریں، لیکن حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فوراً حالات کا جائزہ لے کر مجمع پر قابو پا لیا اور اپنے حضرات کو نگاہ خشم آلود سے دیکھا اور اس ارادہ سے باز رکھا اور خود اس گستاخ کے پاس آ کر نرمی کے ساتھ عذر خواہی کی اور فرمایا، بھائی تم اچھے آدمی ہو اور میں تو واقعی ہی اس قابل نہیں ہوں، مگر میں کیا کروں، یہ سب انتظامات میرے علم کے بغیر ہوئے ہیں، مجھے بالکل خبر نہیں تھی، مجھے معاف کر دو اور میری وجہ سے خواہ مخواہ اپنے مغز کو خالی نہ کرو۔ یہ فرماتے جاتے تھے اور اس کی پیشانی سے پسینہ پونچھتے جاتے تھے اور اس کی دلجمی فرما رہے تھے۔ پھر ترا یہ کہ چند درم قرض لیے اور اس بے باک و گستاخ کو عنایت فرمائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس وقت کوئی تغیر حضرت خواجہ کے حال و گفتار میں نہیں پایا۔ اس وقت مجھے علم ہوا کہ ایسے نفوس قدسیہ بھی اس عالم میں موجود ہیں۔ بعض مخلص امراء حضرت کی خدمت میں رقم بھیجتے تھے کہ اپنی ثواب دیدی کے مطابق فقراء میں تقسیم فرما دیں۔ یہ رقم تقسیم فرماتے تھے، اپنے پاس سے بھی کچھ رقم اس میں ملا کر عنایت فرماتے تھے۔